اسرائیل اور حزب کے درمیان لڑائی میں شدت آ گئی۔ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل کا لبنان پر سب سے بڑا حملہ۔ حزب کے راکٹ لانچرز، پیڈز اور دیگر اہداف پر 400 سے زائد حملے۔ حزب کا بھرپور جوابی حملہ۔ حیفا میں رامات ڈیوڈ فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ راکٹوں کی بارش، کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل کے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ شمالی اسرائیل میں عوامی اجتماعات پر پابندی، اسکول بند کر دیے گئے۔ امریکہ کی اپنے شہریوں کو فوری طور پر لبنان چھوڑنے کی ہدایت۔ بیروت میں پیجرز حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 70 ہو گئی۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ لبنان کو ایک اور غزہ میں تبدیل ہونے سے بچانا ہوگا۔ سلامتی کونسل ویٹو پاور کی وجہ سے مفلوج ہے، انتونیو گوتریس۔ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری۔ الزیتون میں اسکول پر بمباری میں 22 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی حملوں میں 72 گھنٹوں کے دوران 119 فلسطینی شہید، 209 زخمی ہو چکے۔ حماس کی رفح میں اسرائیلی فورسز کی پیش قدمی روکنے کے لیے مزاحمت۔ اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنایا، حماس جنگجوؤں کا دعویٰ۔ تحریک انصاف کا لاہور میں جلسہ۔ علی امین گنڈاپور کے پہنچنے سے پہلے ہی جلسہ ختم۔ علی امین گنڈاپور کی پنڈال خالی ہونے کے بعد 2 گھنٹے بعد انٹری، خطاب نہ کر سکے، تھوڑی دیر رکنے کے بعد واپس لوٹ گئے۔ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت نے بھی علی امین کا جلسہ گاہ میں انتظار نہ کیا۔ جلسے میں وقت پر نہ پہنچنے پر علی امین گنڈاپور غصے سے لال پیلے۔ کالا شاہ کاکو انٹرچینج پر کلاشنکوف سے کنٹینر کا شیشہ توڑ دیا، ڈرائیور پر غصہ نکالا۔ انتظامیہ نے 6 بجے تک جلسہ گاہ میں لائٹیں اور ساؤنڈ سسٹم بند کرا دیا۔ پولیس کی مدد سے اسٹیج اور پنڈال خالی کرایا گیا۔ فارم 47 کی حکومت کو کسی بھی آئینی ترمیم کو تسلیم نہیں کرتے، جب تک زندہ ہیں عدلیہ کا ساتھ دیں گے۔ عدلیہ سٹینڈ لے، ہم ساتھ کھڑے ہوں گے۔ فارم 47 کی حکومت کو نہیں مانتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا پیغام۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے جلسے سے خطاب میں کہا، آزاد عدلیہ پر قدغن کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ پاکستان میں ہم آزاد عدلیہ لائیں گے۔ آزاد عدلیہ کے سوا کچھ قبول نہیں ہے۔ ہم آزاد عدلیہ کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ عوام اب جمہوریت کے سوا کچھ قبول نہیں کریں گے۔ اداروں کو اداروں سے نہیں لڑانا ہے۔ جلسے کے لیے این او سی نہیں ملتا۔ امریکہ کا ویزا این او سی سے جلدی مل جاتا ہے۔ عوام نے انتشار، فساد اور گالم گلوچ کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں، عوام نے مریم نواز کی کارکردگی، عوامی ریلیف اور خدمت کی سیاست کا استقبال کیا۔ گنڈاپور کے اسلام آباد جلسے میں غلیظ زبان کے باوجود مریم نواز نے لاہور جلسے میں آنے کی اجازت دی۔ علی امین راستے میں رک رک کر بندوقوں سے غریبوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑتے رہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تاہر نے کہا، اسلام آباد کی طرح لاہور کا بھی پی ٹی آئی کا جلسہ فلاپ ہو گیا۔ پورے پاکستان سے لوگ اکٹھے کیے گئے، ہمیں پی ٹی آئی کے جلسے کا بڑا انتظار تھا۔ پورا زور لگانے کے باوجود بھی پی ٹی آئی والے لوگ اکٹھے نہ کر سکے۔ عوام نے ان کے انتشار اور تقسیم کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ ملک میں اطمینان کا ماحول نہیں، عام آدمی ان سب حالات سے متاثر ہو رہا ہے۔ تمام ادارے اپنی حدود میں کام کریں، ملک ترقی کی طرف جائے گا۔ ہمیں آئین کے مطابق چلنا چاہیے۔ آئینی ترمیم کے بارے میں ان سے پوچھیں جو لانا چاہتے ہیں۔ کسی بھی کارکن کی گرفتاری کے حق میں نہیں۔ اگر بانی پی ٹی آئی کی حکومت تھی تب بھی ہم اس کے خلاف تھے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی ملتان میں پریس کانفرنس۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 14 ستمبر کو اکثریتی ججز کی وضاحت پر 9 سوالوں کا جواب مانگ لیا۔ الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواست کب دائر کی؟ پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کی درخواستیں پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئی؟ متفرق درخواستوں کا کوز لسٹ کے بغیر کیسے سماعت فکس ہوئی؟ کیا رجسٹرار آفس نے متعلقہ فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا؟ کس کمرہ عدالت یا چیمبر میں درخواستوں کو سنا گیا؟ درخواستوں پر فیصلہ سنانے کے لیے کاز لسٹ کیوں جاری نہیں کی گئی؟ آرڈر کو سنانے کے لیے کمرہ عدالت میں فکس کیوں نہ کیا گیا؟ اوریجنل فائل اور آرڈر سپریم کورٹ رجسٹرار میں جمع ہوئے بغیر آرڈر کیسے اپلوڈ ہوا؟ آرڈر کو سپریم کورٹ ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا آرڈر کس نے دیا؟ رجسٹرار سپریم کورٹ سے جواب طلب۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अमेरिका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की 79वीं जनरल असेंबली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। अमन, तरक्की और मौसमियाती कार्रवाई को फ़रोग़ देने के आलमी मसाइल को उठाएंगे। दुनिया के सामने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। हमारे मुफादात की वकालत करने और बैनुल-अक़वामी शराकत-दारी पर जोर देंगे। बैनुल-अक़वामी शराकत-दारी को मजबूत करने के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया को आगाह किया जाएगा। मुख्तलिफ अमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और मुफादात की तर्जुमानी करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट। यूएन इजलास की साइडलाइन पर वज़ीर-ए-आज़म की अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात तय नहीं। अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान की जामिया पॉलिसी जारी रहेगी। अफगान अवाम की मदद और हुकूमत की गलतियाँ दुरुस्त करना चाहते हैं। अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल करने पर भी हमारा मौक़िफ़ बरकरार है। मुल्क की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी एक्शन ले रहे हैं। अफगान तालिबान की बहुत सी पॉलिसियों से इख्तलाफ के बावजूद अफगानी अवाम की भलाई के लिए राबते ज़रूरी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का मीडिया से इंटरव्यू। लाहौर समेत पंजाब के 12 शहरों में एमडी कैट टेस्ट आज होंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का रात गए एमडी कैट टेस्ट के इम्तिहानी मराकज़ का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। लाहौर में एलसी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इम्तिहानी सेंटर और ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन गुलबर्ग समेत 8 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैमला हैरिस के साथ एक और मुबाहिसे की दावत मुस्तरद कर दी। अमरीकी टीवी की 23 अक्टूबर को मुबाहिसे की दावत कैमला हैरिस ने कबूल कर ली। डोनाल्ड ट्रंप ने दावत मुस्तरद कर दी। 3 रियासतों में कबल अज़ वक्त वोटिंग शुरू होने की वजह से मुबाहिसा मुमकिन नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। ट्रंप बहाने बनाकर मुबाहिसे से भाग रहा है। ट्रंप जानता है कि वो पहले की तरह अब भी इबरतनाक शिकस्त से दोचार होगा। कैमला हैरिस। और चैंपियंस वनडे कप, पैंथर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद स्टैलियंस को 20 रन से शिकस्त दे दी। 345 रन के हदफ के ताक़ुब में स्टैलियंस 324 रन बना सके। स्टैलियंस के तैयब ताहिर 109 और हुसैन तलत 63 रन बनाकर नुमाया रहे। जमान खान ने 16 गेंदों पर 42 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। 6 छक्के मारे मगर जीत न मिल सकी।